بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے بچوں کی موت پر صبر کی فضیلت. سورہ بقرہ کی تین آیتیں، آیت نمبر 155، 156، 157 میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی آزمائش اور امتحان کا تذکرہ کیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں مختلف طریقوں سے آزمائیں گے، ہم تمہارا مختلف طریقوں سے امتحان لیں گے. دشمنوں کے خوف سے اور بھوک پیاس سے، اسی طرح سے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال میں کمی کر کے، جان میں کمی کر کے اور پھلوں میں کمی کر کے. لیکن اللہ نے کہا ایسی آزمائش اور امتحان میں جو لوگ اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جاتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، تو آپ ان کو خوشخبری دے دیجیے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب انہیں کوئی بھی مصیبت، چھوٹی بڑی، ظاہری اور باطنی کوئی بھی مصیبت جب انہیں پہنچتی ہے تو فوراً وہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہو کر یہ کہہ اٹھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کی طرف ایک دن لوٹ کر کے جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے نوازشات ہیں، رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ بندے ہیں. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم بندوں کو مختلف طریقوں سے آزمائیں گے. تو آزمائش ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اولاد دے کر کے اولاد کی نعمت سے محروم کر دے. اللہ تعالیٰ اولاد دے کر کے ان کو اولاد سے محروم کر دے اور بچپن ہی میں بچے انتقال کر جائیں. یہ ماں باپ کے لیے، خاص طور پر اہل خانہ کے لیے، متعلقین اور احباب کے لیے یہ بہت ہی مشکل گھڑی ہوتی ہے، اور خاص طور پر ماں باپ کے لیے بہت زیادہ کٹھن اور صبر آزما موقع ہوتا ہے. ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. وہ معصوم بچے، وہ چھوٹا لاڈلا بچہ جو ابھی ماں کی گود میں پرورش پا رہا تھا اور جو ابھی ننھے منھے آواز میں ابھی ماں باپ کو اور دوسروں کو پکارتا تھا، گھر میں اچھل کود کرتا تھا اور دوڑتا بھاگتا تھا، اچانک ماں باپ سے محروم ہو جائے اور ماں باپ کو چھوڑ کر دنیا سے چلا جائے تو یقیناً یہ ماں باپ کے لیے بہت زیادہ مشکل گھڑی ہوتی ہے، بہت تکلیف کا موقع ہوتا ہے. لیکن ایسی سخت تکلیف میں، ایسے صدمے میں، ایسے غم اور مصیبت میں جو ماں باپ صبر سے کام لیتے ہیں، ہمت سے کام لیتے ہیں اور اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی رحمتوں اور بڑے اجر و ثواب، یہاں تک کہ جنت کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ان ماں باپ کے لیے وعدہ کیا ہے۔ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما من عبد تصیبہ مصیبت فیقول انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها الا اجرہ اللہ فی مصیبتی واخلف اللہ لہ خیرا منها۔ جو بھی بندہ جب اسے کوئی بھی مصیبت آتی ہے اور مصیبت آنے کے بعد وہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہو کر کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اور کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میں اس مصیبت پر صبر کروں گا، مجھے اس پر اجر و ثواب دے، واخلف لی خیرا منہا، اور میرے لیے اس سے بہتر بدلہ دے، مجھے نعم البدل عطا فرما، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ مجھے نواز دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اجرہ اللہ فی مصیبتی، اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت پر صبر کرنے پر اجر و ثواب بھی دے گا، وَأَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے بہتر انتظام بھی کرے گا، اللہ اس پر قادر ہے۔ بسا اوقات ہم غم اور مصیبت میں جب انسان پھنستا ہے تو اس کی عقل کام نہیں آتی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو نعمت ملی تھی مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، صحت کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، جب وہ چیز اس سے چھین لی جاتی ہے اور وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کی سب سے عزیز، سب سے محبوب، سب سے بڑی چیز مجھ سے اللہ نے چھین لیا، اب میں اتنی اہم چیز سے محروم ہو گیا، کہاں سے مجھے وہ چیز ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعم البدل انتظام کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نصیحت کی اور یہ دعا سکھائی، یہ دعا پڑھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان سے بہتر انتظام کرنے پر قادر ہے، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر ابو سلمہ مجھ سے ہر ایک سے اچھے تھے، سب سے بہتر تھے، ان سے بہتر کہاں سے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا پڑھو اللہ اس سے بہتر انتظام کرنے پر قادر۔ کہتی ہے کہ میں دعا پڑھتی رہی، کچھ دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھ سے شادی کرنے کے لیے پیغام بھیجا اور میرا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد زوجیت میں، آپ کے عقد نکاح میں آؤں گی اور میں ازواج مطہرات میں میرا شمار ہوگا۔ یہ دعاؤں کی برکت ہے اور صبر کا فائدہ ہے۔ انسان کی زندگی میں کوئی بھی مشکل گھڑی آئے، کوئی بھی مصیبت اور تکلیف پہنچے تو بندے کو زیادہ پریشان ہونے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں لو لگانا چاہیے اور اپنا مسئلہ، اپنی شکایت اللہ کے دربار میں پیش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہر چیز پر قادر ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ چھیننے پر قادر ہے، محروم کرنے پر قادر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نوازنے پر، اس سے بہتر انتظام کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے سے راضی رہیں اور اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ نوازنے پر قادر ہے۔ دوسری حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اور حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اہل الدنیا ثم احتسبه الا الجنہ۔ میں اپنے مومن بندے سے جب اس کی کوئی عزیز، محبوب، پیاری چیز جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور عزیز ہے، جب میں اس سے چھین لیتا ہوں اور وہ اس مشکل گھڑی میں، اس بڑی آزمائش میں وہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہو کر صبر سے کام لیتا ہے، تو اس مومن بندے کے لیے میرے پاس سوائے جنت کے کوئی بدلہ نہیں، اس مومن بندے کے لیے میرے پاس سوائے جنت کے کوئی دوسرا بدلہ نہیں، میں اسے ضرور جنت میں داخل کروں۔ دیکھیے ہر انسان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ایک مومن اور ایک کافر میں یہی فرق، ایک کافر کی زندگی میں چھوٹی مصیبت بھی آتی ہے، اسے اللہ پر ایمان نہیں، آخرت کے دن پر ایمان نہیں، حساب و کتاب پر ایمان نہیں ہوتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے،
اور بسا اوقات وہ غلط قدم اٹھا لیتا ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں خودکشی کے جو واقعات اس دنیا میں پیش آتے ہیں، اکثر واقعات جو ہوتے ہیں وہ غیر مسلموں میں پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس حوصلہ دینے والی، صبر دینے والی، انہیں ہمت دلانے والی یہ آیتیں، یہ احادیث ان کے پاس نہیں ہیں۔ ایک مومن بندہ جب ان حدیثوں کو سنتا ہے، جب اسلام کی یہ تعلیمات اس کے سامنے ہوتی ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بڑی آزمائش سے دوچار کیا ہے، جیسے میری زندگی میں یہ بڑی مصیبت لایا ہے، اللہ چاہے گا میں اللہ سے دعائیں کروں گا، اللہ سے لو لگاؤں گا، اللہ مجھے اس سے بہتر بدلہ دینے پر دنیا میں بھی قادر ہے، اور آخرت میں میرے لیے اس کا بدلہ اللہ کے پاس جنت ہے۔ تو بندے کو حوصلہ ملتا ہے، اور بڑی سے بڑی مصیبت، بڑے سے بڑے حادثے کو ایک مومن سنبھال لیتا ہے، اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مومن اور ایک کافر میں فرق ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی مصیبت اور پریشانی میں بھی صبر کرنے والے ماں باپ کے لیے میرے پاس سوائے جنت کے کوئی دوسرا بدلہ نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عطا بن نبی رباح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس نے مجھ سے کہا، الا اریکا امراۃ من اہل الجنہ۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ مسائل ہیں، پریشانیاں، کوئی بیماریوں میں پریشان ہے، کوئی اولاد کی نعمت سے سرے سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد کی نعمت ہی سے محروم رکھا، کوئی اولاد پا کر کے پھر اللہ اولاد کی نعمت سے محروم ہو گیا، بچپن میں اولاد انتقال کر گئی، کسی کے ہاں کوئی مسئلہ ہے، کسی کے ہاں کوئی مسئلہ ہے۔ دیکھیے مصیبتوں میں، آزمائشوں میں صبر کرنے والوں کا مقام کتنا بڑا ہے۔ عطا بن نبی رباح کہتے ہیں عبداللہ بن عباس نے کہا، الا اریک امراۃ من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ ضرور جنتی عورت دکھائیے۔ وہ جنتی عورت کون ہے؟ تو کہا کہ ہذہ المرأۃ السوداء، دیکھو یہ کالی عورت، ایک مرتبہ یہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے اور اپنی پریشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کرتی ہے، اور کہا انی اسرع و انی اتکشف، اے اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دور پڑتا ہے اور میں اس بیماری میں برہنہ ہو جاتی ہوں، بے ہوش ہو جاتی ہوں، اور میرے جسم سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو ختم کر دے، مجھے اس سے عافیت دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا کہ ان شئت صبرت ولک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، میں تمہیں دو باتوں کا اختیار دیتا ہوں، اگر تو چاہے تو اس بیماری پر صبر کرے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں تجھے جنت عطا کرے گا، اور اگر چاہے تو میں اللہ سے دعا کر دوں گا اور اللہ تعالیٰ تیری اس بیماری کو ختم کر دے گا۔ اس خاتون کے سامنے جب جنت کا تذکرہ آیا، جنت کا اشتیاق، جنت کی سچی طرف اس کے دل میں پیدا ہوئی، اس نے سوچا کہ اگر اس دنیا کی اس تکلیف کو، اس بیماری کو میں جھیل لوں، اسے برداشت کر لوں، اس پر صبر کر لوں، اور اس کے بدلے میں آخرت کی سب سے بڑی تکلیف سے اگر مجھے نجات مل جائے اور میں جنت کی حقدار ہو جاؤں، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں صبر کروں گی اور اللہ کے پاس آخرت میں جنت کی امید رکھتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خاتون نے کہا لیکن آپ میرے لیے اللہ سے یہ دعا کیجئے جب اس بیماری کا میرے اوپر حملہ ہو تو بے ہوشی کی حالت میں بھی میرے جسم سے کپڑے نہ ہٹنے پائیں۔ آپ غور فرمائیں کیسی حیا والی عورت ہے، کیسی عزت دار خاتون ہے کہ بے ہوشی کے عالم میں بھی اس کو اپنی عزت کی فکر لگی، اسے اپنی حیا کی فکر ہے، بے ہوشی کے عالم میں بھی میرے جسم سے میرے کپڑے نہ ہٹنے پائیں اور بے پردگی کا کوئی معاملہ میرے ساتھ پیش نہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے لیے دعا کی، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، خواتین اسلام، ہر انسان کی زندگی میں مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ دنیا کی تکلیف ہیں، یہ پریشانیاں چاہے جس شکل میں بھی ہوں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ دنیا کی مصیبتیں انسان کے درجات کی بلندی کے لیے ہیں، انسان کے لیے آخرت میں اجر و ثواب بڑھانے کے لیے ہیں اور جنت حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں
بندہ صابر رہے، اللہ کے فیصلے سے راضی رہے، صبر اور ہمت سے کام لے، اللہ سے لو لگائے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین انتظام کرنے پر قادر ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو بڑے بڑے اجر و ثواب عطا کرے گا۔ ترمذی کی حدیث میں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب کسی انسان کا معصوم بچہ، چھوٹا معصوم بچہ جب انتقال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، کیا تم نے فلاں میرے بندے کے چھوٹے بچے کی روح قبض کر لی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے، کیا میرے فلاں بندے کے چھوٹے بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اور دوسرا سوال دوسرے طریقے سے کرتا، کیا میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو تم نے اس سے چھین لیا؟ کیسی مشکل گھڑی ہے اس کے لیے، اس کے جگر کے ٹکڑے کو، اس کے لاڈلے کو تم نے اس سے چھین لیا۔ ایسی مشکل گھڑی میں، ایسے سخت صدمے کے موقع پر میرے اس بندے کا کردار کیا تھا، کیا کیا اس کے ماں باپ نے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، حمیدہ کا واسترجع، اے اللہ، ایسی مشکل گھڑی میں بھی وہ تیری تعریف کر رہے تھے، ان کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون تھا، وہ تیرے فیصلے سے راضی برضا تھے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، اے فرشتوں، میرے اس بندے کے لیے جو اس مشکل گھڑی میں بھی میرے فیصلے سے راضی تھا اور صبر اختیار کیا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو، کہ ایسے صدمے میں بھی وہ اس کی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف جاری تھی۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ مقام ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جیسے ماں باپ کے لیے معصوم بچے کی موت بہت کٹھن موقع ہوتا ہے، بہت مشکل گھڑی ہوتی ہے، لیکن اس مشکل گھڑی میں ماں باپ، صبر کرنے والے ماں باپ کے لیے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام بھی رکھا ہے، بڑے درجات رکھے ہیں، بڑی فضیلتیں رکھی ہیں۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین کی مجلس میں نصیحت کی، کہا کہ اگر کسی کے بچے، 3 بچے، نابالغ بچے بچپن میں اگر انتقال کر جائے تو ضرور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے سے راضی رہے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھے، صبر کرے۔ ایک خاتون نے سوال کیا، اللہ کے رسول، اب اثنین یا رسول اللہ، تو آپ نے کہا اب اثنین، کیا اگر کسی کے 2 بچے انتقال کرتے ہیں اور اس پر وہ ماں باپ صبر کریں تو ان کے لیے بھی کیا یہی بشارت ہے، یہی فضیلت ان کے لیے بھی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، ان ماں باپ کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی تھا، ایک صحابی تھے، وہ اپنے چھوٹے بچے کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی مجلسوں میں ہمیشہ آیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم اپنے اس بیٹے سے اتنی محبت کرتے ہو اور ہمیشہ اپنے ساتھ اپنی مجلس میں لیے پھرتے ہو؟ تو کہا ہاں اللہ کے رسول۔ تو ایک دن اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ان کے ساتھ نہیں دیکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آخر تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، وہ تمہارا بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے تمہارے ساتھ۔ تو اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا تحبو، کیا تمہیں اس بات پر خوشی نہیں ہے، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ جب تم جنت میں جاؤ گے، جنت کے ہر دروازے پر تمہارا بیٹا تمہارا انتظار کرے گا، اور جب تک تمہیں اپنے ساتھ لے کر جنت میں نہیں جائے گا اس وقت تک وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہ بچے سے کہے گا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، ادخلوا الجنہ، جنت میں چلے جاؤ۔ وہ ماں باپ، وہ بچپن میں انتقال کرنے والے بچے کہیں گے کہ جب تک ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے ہم جنت میں نہیں جائیں گے اکیلے۔ اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر کے وہ اپنے ماں باپ کو ساتھ میں جنت میں لے جائیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، یقیناً ماں باپ کے لیے یہ بہت مشکل گھڑی ہوتی ہے، بڑا صبر آزما موقع ہوتا ہے، بہت بڑے صدمے کی گھڑی ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا بدلہ رکھا ہے، بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ماں باپ صبر اور ہمت سے کام لیں اور اللہ کے فیصلے سے راضی رہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے،
ایک مرتبہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک بیٹے کو لے کر کے آئی اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول ادعو اللہ عنہ، میرے اس بیٹے کے لیے آپ دعا کیجئے اس کی صحت کے لیے، اس لیے کہ یہ بیمار ہے اور مجھے اس بچے کے بارے میں بہت ڈر لگا ہوا۔ لقد دفنت ثلاثہ، اس لیے کہ اب تک میں اپنے 3 بچوں کو دفنا چکی ہوں، میرے 3 بچے انتقال کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے کہا دفنت ثلاثہ، کیا تم نے اپنے 3 بچوں کو اب تک دفنا دیا ہے؟ تمہارے 3 بچوں کا انتقال ہو گیا؟ تو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد احتضرت بحذار شدید من النار، اگر تم نے اپنے 3 بچوں کو تم نے انتقال دفنا دیا ہے، تمہارے 3 بچے بچپن میں انتقال کر گئے ہیں، تو گویا کہ تم نے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بہت بڑی آڑ اور رکاوٹ پیدا کر لی۔ یہ 3 بچے جہنم کی آگ سے قیامت کے دن آڑ اور پردہ بن جائیں گے جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ تو یہ فضیلت ہے۔ ماں باپ اس مشکل گھڑی میں ایسے کٹھن موقع پر اگر صبر اور ہمت سے کام لیتے ہیں تو یہی بچے ان ماں باپ کو جنت میں داخل کرنے، جہنم کی آگ سے بچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہو جائیں گے۔ اور یہ جو بچے بچپن میں انتقال کرتے ہیں، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیحہ کی حدیث ہے کہ یکفلہم ابراہیم علیہ السلام و سارہ و زوجتہ سارہ، یہ چھوٹے بچے جو انتقال کرتے ہیں، جنت کے ایک پہاڑ میں اللہ تعالیٰ ان کو رکھتا ہے اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ ان بچوں کی کفالت کرتے ہیں، ان کی پرورش اور ان کی دیکھ ریکھ اس وقت تک کرتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی، تو یہ پھر ان کے ماں باپ قیامت قائم ہونے کے بعد ان کو ان کے ماں باپ کے حوالے کر دیں گے اور یہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں رہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ فضیلتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس مشکل گھڑی میں ماں باپ صبر سے کام لیتے ہیں۔ آئیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جو مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ہر اعتبار سے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل، ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ اور آئیڈیل بنایا۔ آپ دیکھیے اس مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا بھی انتقال ہوا۔ آپ کے بیٹے کا نام ابراہیم تھا، ابھی بچہ دودھ پی رہا تھا، حالت رضاعت میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو دیکھنے کے لیے گئے، ایک دایا کے پاس اس بچے کو دودھ پلایا جا رہا اور بچے کی حالت بہت خراب تھی۔ بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیش کیا گیا اور بچہ دم توڑ رہا تھا، اس کی سانسیں تیزی سے چل رہی تھی اور اسی حال میں بچے کی روح قبض کر لی گئی، انتقال کر گیا بچہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان العین تدمع والقلب یحزن وإنا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون ولا نرضى الا ما یقول ربنا۔ اے بیٹے ابراہیم، تیری جدائی پر، تیری موت پر میری آنکھیں اشکبار ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ایسی مشکل گھڑی میں بھی رب کی مرضی کے خلاف، رب کی رضا کے خلاف ہم اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالیں۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے، جب مصیبتیں ایسی آتی ہیں لوگ اپنی زبان سے اللہ کی شان میں گستاخانہ کلمے نکالتے ہیں، بہت ساری غلط باتیں اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو میں ہی پڑھا تھا، میری زندگی میں ایک لاڈلا بیٹا مجھے اللہ نے عطا کیا تھا، وہ بھی مجھ سے چھین لیا، طرح طرح کی باتیں ماں باپ اپنی زبان سے اللہ کی شان میں گستاخانہ انداز میں بول دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لاڈلے بیٹے کو اللہ نے وفات دی دودھ پینے کے زمانے میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے غم میں میری آنکھیں اشکبار ہیں، میرا دل بہت غمگین ہے، لیکن پھر بھی ہم رب کی رضا کے خلاف اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالیں۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ۔ اے بیٹے ابراہیم، تیری جدائی پر ہم سب غمگین ہیں، ہمارا دل بہت دکھی اور تکلیف میں، لیکن پھر بھی رب کی رضا کے خلاف ہم کوئی بات نہیں نکالیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات بچپن میں حالت رضاعت میں، آپ کے نواسے کا انتقال ہوا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے اللہ نے اپنے محبوب نبی کو دوچار کیا تاکہ دنیا میں امت کے لوگوں کے سامنے جب اس طرح کے مسئلے آئیں تو ان کو صبر آئے کہ میں کیا ہوں، اللہ نے اپنے نبی کو اس مصیبت سے دوچار کیا۔ نبی کے بیٹے کی وفات بچپن میں ہوئی، دودھ پینے کے زمانے میں آپ کے نواسے کا انتقال ہوا، تو ایک آدمی کو، ایک مومن کو صبر آئے ایسے واقعات سننے کے بعد۔ آپ کے نواسے کی حالت بہت خراب تھی، آپ کی بیٹی نے
ایک قاصد کو بھیج کر کے پیغام بھیجا کہ جلدی آپ آئیے، بچے کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم کام میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس اس قاصد کو بھیجا کہ جا کر کے بیٹی سے کہو ان للہ ما اخذ وله ما آتا وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ جاؤ بیٹی سے کہو کہ اللہ ہی کا ہے جو وہ لے لے، اللہ ہی کا ہے جو وہ دے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ ان سے کہو کہ صبر سے کام لیں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ جب وہ قاصد آپ کی بیٹی کے پاس آ کر کے یہ خبر دیا، بیٹی کو بہت غصہ آیا اور دوبارہ اس قاصد کو بھیجا قسم کھا کر کے کہ جا کر کے قسم دلاؤ کہ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ آپ کو ضرور میرے پاس آنا۔ جب وہ قاصد دوبارہ گیا اور بیٹی نے قسم کھلا کر کے واپس بھیجا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، دیگر صحابہ بھی تھے، اور اس بچے کو آپ کی گود میں پیش کیا گیا۔ بچے کی سانسیں تیزی سے چل رہی تھیں، بچہ آپ کی نظروں کے سامنے آپ کی گود میں دم توڑ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، یہ منظر دیکھ کر کے آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ صحابی رسول نے کہا اے اللہ کے رسول، کسی کی موت پر رونے چیخنے چلانے سے آپ منع کرتے ہیں، خود آپ کا عالم یہ ہے کہ بیٹے آپ کے نواسے کہ اس منظر کو دیکھ کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہذہ رحمہ جعلها اللہ فی قلوب عبادی وانما یرحم اللہ من عبادہ الرحمہ۔ کہا کہ یہ رحمت کے آنسو ہیں، یہ رحمت کے آنسو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دیا، اور بندوں میں بھی وہی لوگ رحم کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے رحم و کرم رکھا ہے، جن کے دلوں میں رحم کا مادہ ہوتا وہی رحم کرتے ہیں، ورنہ ایسے سخت دل لوگ بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے حادثے ان کے نظروں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں اور انہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ رحمت کے آنسو، اگر آنسو بہ جائے غم اور مصیبت میں، بے اختیار اگر آنسو جاری ہو جائیں، یہ تو کوئی غلط نہیں، رونا چیخنا چلانا اور اس میت کے خوبیوں کو بیان کر کے نوحہ ماتم کرنا، یہ غلط ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ فطری طور پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا یہ کوئی عیب اور غلط بات نہیں ہے، اور اس پر مواخذہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خبر کے پاس سے گزر رہے ہیں، ایک ماں، اس کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، اس ماں کو رہا نہیں گیا اور بچے کی خبر کے پاس جا کر بیٹھ کر رو رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں، آپ نے اس خاتون کو نصیحت کی اتق اللہ واصبری، اے ماں یہاں بیٹھ کر تجھے رونے چیخنے چلانے سے تیرا بیٹا تو واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، گھر جا، واپس جا، اللہ سے ڈر اور صبر کر، اللہ بہتر انتظام کر سکتا ہے۔ اس خاتون، وہ مصیبت کی ماری، غم سے نڈھال اس خاتون کو معلوم نہیں تھا کہ یہ نصیحت کرنے والے کوئی اور نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس خاتون نے آپ سے کہا الیک عنی، جا دور جا، جہاں جا رہا اپنی منزل پر چلا جا، فإنک لم تصب بمصیبتی، جو مصیبت اور پریشانی مجھے لاحق ہے وہ مصیبت تجھے نہیں پہنچی، جو مجھے مصیبت ہے وہ مصیبت تجھے نہیں ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راستے پر چلے گئے۔ بعد میں کسی نے بتایا کہ جس سے تو مخاطب ہوئی ہے، جس کو تو نے جواب دیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ عورت گھبرا گئی، کچھ دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ کے گھر آئی ملاقات کرنے آپ سے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، جو آپ مجھے نصیحت کیے تھے کہ صبر کرو، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھو، اب میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں گی اور صبر کروں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا طریقہ بتایا اور کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ صبر ہے اور اس صبر پر اجر و ثواب کی بشارت ہے، جنت کی بشارت ہے، جو مصیبت آتے ہی صبر ہو۔ مصیبت نازل ہونے کے بعد، پریشانی ٹل جانے کے بعد، مہینے ختم ہو گئے، سال گزر گئے، اس کے بعد آدمی سوچے کہ اب میں صبر کروں گا، تو یہ صبر نہیں، اب تو صبر ہو ہی جاتا ہے۔ اصل صبر کیا ہے؟ جو مصیبت آتے ہی آدمی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، قابو میں رکھے اور صبر اور ہمت سے کام لے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جو انہوں نے اپنے بیٹے کی موت پر صبر اور ہمت سے کام لیا ہے، خواتین کے لیے بہت بڑی نصیحت، اور ایسی مشکل گھڑی میں بھی اپنے شوہر کی انہوں نے کس طریقے سے خدمت کی،
سفر سے جو آئے تھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، باقاعدہ رات کو کا کھانے کا انتظام کیا اور ان کے لیے زیب و زینت اختیار کی، ان کے ساتھ رات گزارے، پھر بڑی حکمت کے ساتھ ان کو بیٹے کی وفات کی اطلاع دی۔ اگر کوئی عاریتاً منگنی میں کوئی چیز تم کو ایک وقت مقررہ کے لیے دے، پھر وہ وقت پورا ہونے کے بعد تم سے مانگے، تو کیا تم کو دے دینا چاہیے یا انکار کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ نہیں، عاریتاً جب اس نے دیے تھا، اب اس کا وقت ہو گیا ہے، دینے والا تم سے مانگ رہا ہے تو تمہیں خوشی سے دے دینا چاہیے۔ تو کہا کہ اللہ سے اپنے بیٹے کے موت پر صبر کی امید رکھو، اللہ نے جو امانت ہمیں دی تھی اللہ نے وہ امانت ہم سے چھین لی، اور بچے کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے اور کہا کہ میں سفر سے آنے کے بعد تم نے میری خدمت کی، مجھے رات کا کھانا پیش کیا، رات گزارے ہم، اور تم اب مجھے میرے بیٹے کی موت کی اطلاع دیتی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعاؤں سے نوازا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور ماں باپ کی اس کے صبر کا یہ فائدہ ہوا، یہ برکت تھی کہ ان کے پاس 8-9 اولاد اللہ نے ان کو نوازا، اور سب کے سب قاری قرآن تھے۔ یہ مصیبتوں میں صبر کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نعم البدل عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اور جنت کی نعمتوں سے نوازے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں انہیں بھی اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کو اپنی زندہ اولاد کی فکر کرنی چاہیے۔ آج بہت افسوس ہوتا ہے، کتنے ایسے ماں باپ ہیں، بچہ انتقال کر گیا، ماں باپ کو صدمہ ہوتا ہے اور روتے ہیں، چیختے ہیں، افسوس کرتے ہیں، لیکن جیتے جی کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، ان کے پاس اپنی اولاد کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، بچوں کی تربیت سے بالکل غافل اور آزادانہ زندگی گزارتے۔ بچہ کیا کر رہا ہے، نہ ان کی دنیا کی ان کو فکر ہے اور نہ ان کے دین اور آخرت کی ان کو فکر ہے۔ بچوں کو نہ صحیح تعلیم دیتے ہیں، نہ ان کی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام کرتے ہیں، نہ ان کے دنیا بنانے کی ان کو کوئی فکر ہے، اور نہ ان کے دین اور آخرت کی ان کے پاس کوئی فکر ہے۔ ماں باپ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری، ماں باپ کے پاس اولاد امانت ہوتی ہے، اس امانت کی حفاظت کرنا، اس کی نگہداشت کرنا اور ان کے اخلاق و کردار کو سنوارنا، دنیا سے کہیں زیادہ ان کے دین و ایمان کی فکر کرنا، یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری۔ اس لیے ماں باپ اپنی اولاد کی فکر کریں اور ان کی دنیا کے ساتھ ان کے دین و ایمان کی فکر کریں، ان کے اخلاق و کردار کو سنواریں، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں، تاکہ یہ اولاد نیک اور صالح بنے، اور ہماری زندگی میں بھی ہماری نیک نامی اور ہمارے لیے معاون بنے، اور ہمارے مرنے کے بعد ان کی نیک دعائیں ہمارے لیے آخرت میں ہمارے حق میں کام آئے، اور ان کے استغفار، ان کی دعاؤں سے جنت میں ہمارے درجے بلند ہیں۔ اس لیے جو والدین جن کے پاس اولاد ہے وہ اپنی اولاد کی فکر کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مرضی سے ہم کو اولاد کی نعمت سے محروم کیا، یا اولاد دے کر کے ہمارا امتحان اور آزمائش کرتے ہوئے اولاد کی نعمت چھین لی، تو اس مشکل گھڑی میں ہمیں اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا چاہیے۔ جو بشارتیں اور جو فضیلتیں آپ کے سامنے احادیث کی شکل میں بیان کی گئی ہیں، یہ ہر ان ماں باپ کے لیے جو اس آزمائش میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہوتے ہیں اور صبر اور ہمت سے کام لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما، ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔